حالات ایسے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ فلاں شخص نے یہ صرف بیانات جو دینی یا اسلامی بیانات ہوتے ہیں صرف دین کے تعلق سے نہیں بلکہ عمومی طور پہ بھی جو بیان ہوتے ہیں، جو کہیں پہ بات چیت ہوتی ہے، جب انسان ادھوری بات سنے گا تو ظاہر سی بات ہے اس کو پورا بیان سمجھ میں تو نہیں آ سکتا ہے نا، پھر وہ یہاں سے بات لے کے چلا جاتا ہے، کہتا ہے کہ اتنی بات یہ بات ہے، حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ جب بات پوری سنی جاتی ہے تو اس میں کامل فائدہ ہوتا ہے، اس میں صحیح فائدہ ہوتا ہے، تو بات اول تا آخر سننے کا عادی بننا چاہیے۔ اس پر میں ایک حدیث پاک پیش کرتا ہوں، پھر چند اشعار ہم پیش کریں گے، پھر اس کے بعد مختصر سی گفتگو ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی اول تا آخر ہمیں بیٹھنے، سننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کو دین اسلام سنایا کرتے تھے، جب صحابہ کو دین اسلام سکھایا کرتے تھے اور احکام دین سنایا کرتے تھے، تو ایک حدیث مبارک ہے، ایک مرتبہ صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا ہوا تھا، اور صحابہ کرام کا مجمع اس طرح بیٹھا ہوا تھا 24 گھنٹے تک۔ کتنے؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان شروع فرمایا تو نماز فجر کا وقت تھا۔ کون سا وقت تھا؟ نماز فجر کا وقت تھا۔ اگر آپ آگے آگے آ جائیں گے تھوڑا تو اس سے زیادہ بہت لطف آئے گا بات میں۔ جو شروع ہوا کب تھا؟ نماز فجر کا وقت تھا، صحابہ بیٹھے سننے کے لیے، ظہر کا وقت ہو گیا، نماز ادا بھی ہو گئی اور پھر سے جلسہ جاری رہا۔ عصر کا وقت ہوا، مغرب کا وقت ہوا، عشاء کا وقت ہوا، دوسرے دن صبح کا وقت ہوا، تب تک کوئی صحابی مجلس سے اٹھا ہی نہیں۔ ایسے جلسے بھی ہوا کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس طرح بھی بیٹھا کرتے تھے۔ آج جو سب سے بڑی پریشانی ہے جلسوں کے تعلق سے، جو ہم سب خرچہ کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اتنا انتظام کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، علماء کو بلاتے ہیں، فرش کا انتظام کرتے ہیں، مائک کا انتظام کرتے ہیں، کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں، یہ سب چیزیں، یہ انتظام جو ہے نا، یہ کام کا تب ہے جب ہم اول تا آخر بیان سنے، صحیح طریقے سے سنے، سمجھے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ جیسے ابھی محترم علامہ مولانا محمد اکبر صاحب بتا رہے تھے کہ سب کام جو بنتا ہے وہ کس سے بنتا ہے؟ عمل سے بنتا ہے۔ کس سے بنتا ہے؟ پہلے علم سیکھا جاتا ہے، پھر اس پہ عمل کیا جاتا ہے۔ میں ایک ضمنی بات آپ سے کہہ دوں، شہر سے گرمیوں میں یا کہیں سے بھی گرمیوں میں جو برف لائی جاتی ہے، وہ برف لانا کمال نہیں ہے، اس برف کو لانا کمال نہیں ہے، اس کو پگھلنے سے بچانا کمال ہے۔ برف شہر سے یا کہیں برف کی فیکٹری سے لانا کمال نہیں ہے، بلکہ اس کو، بات سمجھ میں آ رہی ہے نا، اس کو پگھلنے سے بچانا کمال ہے۔ اگر اس کو صرف لایا جائے، ہم ڈوڈا سے برف کی گاڑی لائیں گے لیکن ہمارے پاس کوئی انتظام نہیں ہے اس کو بچانے کا، تو بتاؤ ہمارا وہ لانا کہیں کام کا ہے؟ بس سیم علم کی مثال ایسے سمجھو کہ صرف علم پڑھنا کمال نہیں، اس پہ عمل کر کے دکھانا کمال ہے۔ اور یہ عمل کیسے کیا جاتا ہے، اس کی شروعات جو ہوتی ہے انشاءاللہ اس پہ تھوڑا سا گفتگو کریں گے، لیکن ابتداء میں عادت کے مطابق کشمیری چند اشعار میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عاشق بنائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں اللہ تبارک و تعالی پیدا فرمائے، اور ہمیں صحیح طریقے سے دین اسلام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دین و دنیا کرد یاری یا رسول، دین و دنیا کرد یاری یا رسول، پاسی للہ بوز زاری یا رسول، پاسی للہ بوز زاری یا سری دین و دنیا کرد یاری یا رسول
پاسی للہ بوز زاری یا رسول ٹاٹی نبیو قسم در دل توئی سوا ٹاٹی نبی اس میں در دل توئی سوا توئی میں کاس میں رنجت کھوریا توئی میں کاس میں رنجت کھوریا رسول پاسی للہ بوز زاریا رسول دین و دنیا کرد یاریا پاسی للہ بوز زاری چسب مجرم بے خطا کار یا نبی چسب مجرم بے خطا کار یا چسب مجرم ساری چسب مجرم بے خطا کار یا نبی دوتی چمے دوز داغ داریا دوتی چمے دوز داغ داریا رسول پاسی للہ بوز زاریا رسول دین و دنیا کرد یاریا رسول پاسی للہ بوز زاریا پاسی للہ بوز زاریا رسول صلی اللہ علیہ وسلم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. معزز سامعین و حاضرین، آج جو یہ جلسہ ہے جس کی نسبت قرآن پاک کے ساتھ ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمیشہ اس نسبت پہ قائم رکھے اور قرآن پاک کی تعلیم اور محبت ہمارے دلوں میں رب العالمین پیدا فرمائے. چونکہ وقت کی کمی ہے تو ہم مختصر سے انداز میں کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کریں گے. جو یہ مکاتب اور مدارس ہوتے ہیں، ان کے تعلق سے اگر بات کی جائے، ان کی تاریخ کو دیکھا جائے، ان کی ہسٹری کو دیکھا جائے، تو پھر ہمیں یہ بات واضح طور پہ معلوم ہو جاتی ہے. پھر یہ بات ہمیں واضح طور پہ معلوم ہو جاتی ہے، اگر انسانیت کی بنیاد اگر کسی نے بحال رکھی ہے، بچوں خاموش رہو، اگر انسانیت کی بنیاد کسی نے بحال رکھی ہے تو وہ مدارس اسلامیہ اور مکاتب ہے. مدارس اور مکاتب ہیں جنہوں نے اسلام کی بنیاد کو کھڑا رکھا ہے. اسلام کی بنیاد کو ہی نہیں بلکہ انسانیت کی بنیاد کو کھڑا رکھا ہے. انسان دیکھنے سے نہیں ہوتا ہے، انسان دیکھنے سے نہیں ہوتا، انسان انسانیت سے ہوتا ہے. انسان دیکھنے سے نہیں ہوتا، انسان کس سے ہوتا ہے؟ انسانیت سے ہوتا ہے. ورنہ مناطقہ نے، منطق والے نے، جو لاجیکل زبان جانتے ہیں، انہوں نے ایک نام انسان کا حیوان ناطق بھی رکھا ہے. حیوان ناطق مطلب بولنے والا حیوان، بولنے والا حیوان. گویا کہ انسان میں جو اوصاف ہے، اشرف المخلوقات کا شرف جو اسے ملا ہے، وہ کس کی وجہ سے ملا ہے؟ وہ قرآن حکیم کی وجہ سے ملا ہے. ایک نقطہ میں بتا دیتا ہوں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس آیت مبارکہ کی طرف آتے ہیں جس کی تلاوت ہم نے کی ہے. آپ تھوڑا تاریخ کو جب دیکھیں گے، آج سے 1450 سال پہلے، کیونکہ آج ترقی کا دور ہے
سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے. ہر بچہ اور ہر بڑا، ہر انسان یہ چاہتا ہے، ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میں ترقی کر کے پہاڑوں پہ، آسمانوں پہ پرواز کروں. ایسا ہی ہے نا، ہر انسان یہی چاہتا ہے. آپ دیکھ لیں، آج سے 1450 سال پہلے کی ہسٹری کو اگر دیکھا جائے، کہیں آپ کو ہوائی جہاز کا نام ملتا ہے؟ کہیں ملتا ہے؟ جو بچے پڑھے لکھے ہیں، جو اسکولوں میں پڑھتے ہیں، کالجوں میں پڑھتے ہیں، یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں، کہیں آپ کو ہوائی جہاز کا نام ملتا ہے؟ کہیں ریل گاڑی کا نام ملتا ہے؟ کہیں بس اور موٹر کا نام ملتا ہے؟ نہیں ملتا. یہ سب چیزیں جو بنی ہیں، یہ سب چیزیں جو ایجاد ہوئی ہے، میں ان تمام سب کو اسلام کی منت مانتا ہوں. کیونکہ سب سے پہلا سائنٹسٹ جو تھا، سب سے پہلا سائنسدان جو تھا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تھا. وہ میرے نبی کے خاندان سے تھا. وہ حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان کا تھا، سب سے پہلا سائنٹسٹ. تو آج دنیا جو ترقی کی بات کر رہی ہے، یہ ترقی جو ملی ہے، اس سے پہلے ایجادات کیوں نہیں ہوتی تھی؟ اس سے پہلے کئی ہزار سال. بات سمجھ آتی ہے نا؟ میں سمپل اردو میں بات کر رہا ہوں، سمپل بات کر رہا ہوں، آسان بات کر رہا ہوں. اگر سمجھنے میں کوئی دقت آ جائے تو آپ بتا سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کو واضح کیا جائے گا. اس سے پہلے آپ دیکھیں، 1450 سال پہلے کیا بستیاں نہیں تھی؟ کیا لوگ نہیں تھے؟ جب حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک لوگوں کو پیغام سنایا تھا، حق کا پیغام سنایا تھا، کیا وہ انسان نہیں تھے؟ جس ٹائم لوگ پتھروں کو کھود کے، پتھروں کو، چٹانوں کو کھود کے اپنا گھر بنایا کرتے تھے، کیا وہ انسان نہیں تھے؟ لیکن یہ ایجادات کا سلسلہ، یہ ترقی کا سلسلہ کیوں نہیں تھا؟ جب انسان تنہائی کے عالم میں جاتا ہے، جب انسان غور و فکر کے عالم میں جاتا ہے، جب انسان غور و فکر کرتا ہے، دیکھتا ہے یہ وجہ کیا تھی، تو فقط وجہ یہ نظر آتی تھی کہ پیغمبر آخر الزمان ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے ظاہری طور پہ، اس لیے ترقی کے راستے بھی بند تھے. اب یہ ترقی ہمیں ملی تو یہ سب اسلام کے صدقے میں ملی. اس کے صدقے میں؟ اسلام کے صدقے میں ملی. جتنی بھی ترقیاں ملی ہیں، الحمدللہ میں ایک سائنس کا بھی تھوڑا سا اسٹوڈنٹ رہا ہوں. میں اس پہ قرآن اور سائنس کے ذریعے سے بھی یہ بتا سکتا ہوں کہ ترقی ہمیں ملی وہ کیسے ملی. صرف سائنس نہیں، جتنے بھی علوم دنیا میں ہے، جتنے بھی علم دنیا میں ہے، جتنی بھی تعلیم دنیا میں ہے، وہ سب کی سب قرآن کی غلام ہے. وہ تعلیم قرآن کی غلام ہے. یہ الگ بات ہے، وہ تعلیم یافتہ قرآن کے غلام ہے یا نہیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن سب تعلیمات، جتنی بھی تعلیم ہے، وہ سب کی سب جو ہے وہ قرآن حکیم کی غلام ہے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی غلام ہے. لہذا ہمیں یہ سوچنا چاہیے، ہمیں تب تک ہمارے بچے کو ترقی نہیں مل سکتی ہے جب تک ہمارا بچہ قرآن پاک نہ پڑھے، اور قرآن پاک پڑھ کر اس پر عمل کرنا نہ شروع کرے، تب تک اس کو روحانی سکون نہیں مل سکتا. آپ سمجھتے ہو نا، آج گھروں میں پریشانیاں ہیں. جب کوئی پریشانی آتی ہے تو بچہ پیر صاحب کے پاس لینا ہے، مولانا صاحب کے پاس لینا ہے، مفتی صاحب کے پاس لینا ہے، اور کسی کے پاس لینا، جھاڑ پھونک کرو، یہ کرو، وہ کرو. یہ ہم جو سب کچھ کر رہے ہیں، یہ علاج جو ہے، یہ جسم کا علاج ہے. کس کا علاج ہے؟ جب آپ دیکھتے ہو نا بچے کا بازو پکڑ کے دیکھتے ہو، اس کو بخار ہے تو پتہ چلتا ہے بخار ہے، اس کا نبض جو ہے بڑا تیز چل رہا ہے، تو اب ڈاکٹر کے پاس لیا جائے، اب کسی حکیم کے پاس، طبیب کے پاس لیا جائے، یا کسی پیر صاحب کے پاس لیا جائے. لیکن ایک اور بیماری بھی ہے، ایک اور بیماری بھی ہے جس کو دیکھنا ہمارے لیے لازم ہے، لیکن ہم اس کو دیکھ نہیں رہے. وہ بیماری کون سی ہے؟ روحانی بیماری. کون سی بیماری ہے؟ روحانی بیماری. روحانی بیماری کیسے پیدا ہوتی ہے؟ آپ دیکھیے، ہر علاقے میں، ہر گھر میں آپ غور کریں، جب بھی کسی گھر کو دیکھا جاتا ہے، شام کو جب ہم بیٹھتے ہیں نا، آرام سے بیٹھتے ہیں، تو اس وقت کیا ذکر ہونا چاہیے تھا؟ اب عالم ایسا ہے کہ جب انسان سو جاتا ہے، مان لو اس کو امید رہتی ہے کہ صبح اٹھے. کئی لوگ آپ نے دیکھے، وہ جب سو جاتے ہیں تو سو ہی جاتے ہیں، پھر صبح اٹھنے کا نام بھی نہیں لیتے ہیں. یعنی اللہ کی مرضی ہے، اگر وہ اٹھنے کی توفیق دے تو اٹھ سکتا ہے،
نہیں دے تو نہیں اٹھ سکتا ہے. لیکن گھروں کی کنڈیشن ایسی ہوتی ہے, ہم کسی کی غیبت کر رہے ہوتے ہیں, ہم کسی کی چغلی کر رہے ہوتے ہیں, کسی کے خلاف پلاننگ بنا رہے ہوتے ہیں. آج ہمارے پڑوسی کے خلاف یہ پلاننگ بناؤ, آج یہ کرو وہ کرو, یہ سب ہمارے گھروں میں ہوتا ہے. یہ روحانی بیماری جو ہے یہ ان وجوہات سے یہ پیدا ہو جاتی ہے. تو ان وجوہات کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ ان وجوہات کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ روحانی بیماری میں سے سب سے آج کی بڑی بیماری جو ہے آج کل کے دور میں, وہ چھوٹے سے لے کر کے